وقف ترمیمی قانون 2025 کے خلاف مسلم تنظیموں اور سیاسی قائدین کی سپریم کورٹ پر دستک۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ اور میں ہوں اسماعیل ریحان۔ بااثر مسلم تنظیموں اور ممتاز سیاسی رہنماؤں نے وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ترمیمات نہ صرف مسلم مذہبی و فلاحی اوقاف کے حقوق پر حملہ ہے بلکہ ملت اسلامیہ کی خود مختاری کو بھی شدید نقصان پہنچاتی ہیں۔ متنازع قانون کو چیلنج کرنے والوں میں ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس یعنی APCR، جمعیت علماء ہند، سمستا کیرلا جمعیت العلماء، SDPI اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمان اسد الدین اویسی، کانگریس محمد جاوید اور عام آدمی پارٹی کے امانت اللہ خان جیسے اہم رہنما شامل ہیں۔ APCR کے قومی سیکریٹری ندیم خان نے مطلع کیا کہ ان کی تنظیم نے ایڈوکیٹ عدیل احمد کے توسط سے سپریم کورٹ میں درخواست داخل کی ہے، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مذکورہ قانون آئین ہند کے دفعات 14، 25، 26 اور 301 کی صریح خلاف ورزی ہے اور ملک کے جمہوری و سیکولر نظام کی بنیادی روح سے متصادم ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ان ترمیمات کے ذریعے اوقاف میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ مذہبی امور میں مداخلت کے مترادف ہیں۔ خاص طور پر دفعہ 40 پر شدید اعتراض کیا گیا ہے، جو وقف کے اصل قانون میں موجود قدرتی عدل و انصاف کے اصولوں کو مجروح کرتا ہے۔ درخواست میں وقف با استعمال کے اصول کو نظر انداز کرنے پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا گیا، جس سے وقف جائیدادوں کا قانونی تحفظ کمزور ہو جاتا ہے اور ریاستی مداخلت و مذہبی خود مختاری کے مابین توازن بگڑ جاتا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے ایڈوکیٹ فضیل احمد ایوبی کے ذریعے دائر کردہ اپنی درخواست میں متعدد دفعات کو غیر آئینی قرار دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ دفعہ 2(1) کے تحت اس قانون کو نافذ کرنے کے اعلان پر فی الفور حکم امتناعی جاری کیا جائے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ وقف جائیدادوں کی تفصیلات کو ایک نئے پورٹل میں مخصوص مدت میں اپلوڈ کرنا لازمی قرار دینا ہزاروں تاریخی اوقاف، خصوصاً وہ جو زبانی وقف یا بغیر تحریری دستاویز کے قائم کیے گئے ہوں، ان کے وجود کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ وقف با یوزرز کی شیخ کو ہٹانے پر بھی اعتراض کیا گیا ہے، جسے وقف قانون کا سنگ بنیاد تصور کیا جاتا رہا ہے اور جسے بابری مسجد فیصلے میں سپریم کورٹ نے تسلیم کیا تھا۔ جمعیت نے مزید دفعہ 3(D) اور 3(E) کو بھی چیلنج کیا ہے، جن کے تحت آثار قدیمہ کے تحفظ کے تحت آنے والی عمارات پر وقف کا دعویٰ کالعدم قرار پاتا ہے اور درج فہرست قبائل کی جائیدادوں پر وقف قائم کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ مرکزی و ریاستی وقف بورڈز اور وقف کونسل کی تشکیل میں مسلم اکثریت کی شرط کو ختم کرنا بھی ایک غیر آئینی مداخلت قرار دیا گیا ہے، جو مذہبی برادری کو اپنے معاملات خود چلانے کے حق سے محروم کرتی ہے۔ اسی طرح وقف بورڈز کے اہم اختیارات محدود کر دیے گئے ہیں، مثلاً وقف جائیداد کی نوعیت کا تعین، صدر بورڈ کو اعتماد کا ووٹ نہ ہونے کی بنیاد پر ہٹانے کا اختیار اور چیف ایگزیکٹو افسر کے تقرر کا اختیار، جو اب غیر مسلم افسران کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ لمیٹیشن ایکٹ 1963 کا اطلاق وقف جائیدادوں پر کیے جانے پر بھی تشویش ظاہر کی گئی ہے، جس سے ناجائز قابضین کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ حالانکہ وقف جائیدادیں اپنی نوعیت کے اعتبار سے سوئی جنریس یعنی منفرد نوعیت کی ہوتی ہیں۔ SDPI کے نائب صدر محمد شفیع نے اعلان کیا ہے کہ ان کی جماعت نے اس قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ عدالت عظمیٰ انصاف کا بول بالا کرے گی۔ اسد الدین اویسی نے اپنی درخواست میں اس قانون کو صریح طور پر منمانی اور مذہب کی بنیاد پر امتیازی قرار دیا ہے، جو کہ آئین کی دفعات 14، 15، 25، 26 اور 300(a) اور شریعت ایکٹ 1937 سے متصادم ہے۔ اویسی نے یہ موقف اپنایا ہے کہ ترمیمی قانون ہندو، جین اور سکھ مذہبی اداروں کو دی گئی آئینی و قانونی مراعات تو برقرار رکھتا ہے، لیکن مسلمانوں کے اوقاف سے وہ مراعات چھین لی گئی ہیں، جو کہ صریحاً امتیازی سلوک ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ترمیمات وقف کے تحفظ میں کمی لاتی ہیں اور دیگر فریقوں کو ناجائز فائدہ پہنچا کر کئی برسوں کی پیش رفت کو ضائع کر دیتی ہیں۔ قانون کے پارلیمان میں منظور ہوتے ہی کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر محمد جاوید نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ قانون وقف پر وہ پابندیاں عائد کرتا ہے جو دیگر مذہبی اداروں پر نہیں لگتی، مثلاً ہندو اور سکھ ٹرسٹ خود مختاری سے چلتے ہیں، جبکہ اوقاف میں ریاستی مداخلت بڑھا دی گئی ہے۔ انہوں نے وقف کی بنیاد پر مذہبی عمل کی مدت جیسی پابندیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، جو حالیہ نو مسلموں کے خلاف صریح امتیاز ہے۔ مزید یہ کہ وقف بورڈز میں غیر مسلم اراکین کی لازمی شمولیت کو بھی مذہبی آزادی میں مداخلت قرار دیا گیا ہے،
جبکہ ہندو مذہبی ادارے صرف ہندو انتظامیہ کے تحت کام کرتے ہیں۔ اویسی اور جاوید دونوں وقف بل پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے رکن بھی رہ چکے ہیں۔ دلی وقف بورڈ کے سابق چیئرمین امانت اللہ خان نے اس قانون کو اقلیتوں کی مذہبی و ثقافتی خود مختاری پر حملہ، انتظامیہ کی منمانی مداخلت اور اقلیتوں کے مذہبی اداروں پر کنٹرول کے حق پر قدغن قرار دیا ہے۔ سمستا کیرلا جمعیت العلماء نے بھی اپنی عرضداشت میں کہا ہے کہ یہ قانون اوقاف کے مذہبی کردار کو مسخ کرتا ہے اور وقف انتظامیہ میں جمہوری عمل کو پامال کرتا ہے۔ اس کے مطابق یہ قانون وفاقی اصولوں کے بھی منافی ہے، کیونکہ ریاستی حکومتوں اور وقف بورڈز کے اختیارات کو محدود کر کے تمام کنٹرول مرکز کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ آر جے ڈی کے رکن پارلیمنٹ منوج جھا نے ہفتے کو اعلان کیا کہ ان کی جماعت اس قانون کو چیلنج کرنے کے لیے پیر کو درخواست داخل کرے گی۔ انہوں نے اسے آئین کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی اور قومی یکجہتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ دریں اثنا تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے بھی اس قانون کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور اس کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی نے اپنے اتحادیوں کی مدد سے اسے جبراً منظور کروایا، حالانکہ بیشتر سیاسی جماعتیں اس کی مخالفت میں تھیں۔ اس بیچ ہندوتوا کے خیمے سے بھی آواز آئی۔ وکیل وشنو شنکر جین، جو اکثر مساجد کے خلاف کھڑے نظر آتے ہیں، اس بار حیرت کا اظہار کرتے پائے گئے کہ سپریم کورٹ براہ راست ایسی درخواستیں کیوں سن رہا ہے جو ماضی میں ہائی کورٹ بھجوا دی جاتی تھیں۔ یہ تبصرہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ محض ایک قانونی لڑائی نہیں بلکہ نظریاتی محاذرائی بھی ہے۔ آنے والے دن اس قانونی جنگ کا فیصلہ کریں گے، لیکن ایک بات طے ہے، وقف صرف زمین کا نام نہیں بلکہ ایک تہذیب، ایک عقیدے اور ایک خدمت کا استعارہ ہے، اور یہ استعارہ آج عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہے اپنے وجود کی گواہی دینے کے لیے۔ ہوٹوں سے ہو کر جو دل تک جائے، ذائقے سے جس کے سب کا جی للچائے ہے، اگر یہ ممکن کوالٹی کے ساتھ فینسی آئس کریم کی ہو پھر کیا بات۔ اپنی ریمارکیبل سکسیس کو نظر میں رکھتے ہوئے اب فینسی آئس کریم نے پہلی بار شہر حیدرآباد میں کچھ نیا کرنے کی ٹھانی ہے، یعنی کوالٹی، کوانٹیٹی اور ویرائٹی کا زبردست کمبینیشن، وہ بھی انتہائی کفایتی داموں پر۔ آئس کریمز کے ایسے ریٹس جو شاید ہی کوئی پارلر پر دستیاب ہو، بہترین ایمبینس کے ساتھ فیملی سیکشنز بھی اویلیبل ہیں۔ ہمارا مقصد کسٹمر سیٹسفیکشن، ہر قسم کی پارٹی کے آرڈرز کے لیے بے حد مفید، اور کیوں نہ ہو ہمارا پروڈکٹ ISO سرٹیفائڈ جو ٹھہرا۔ یو کین فائنڈ آور پارلرز ایٹ یاقوت پورہ، دل سکھ نگر، فتح دروازہ اینڈ مہدی پٹنم۔ فینسی آئس کریم حیدرآباد۔ اب آئیے بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ عدالت عظمیٰ نے سیاسی کارکن کا رول ادا کرنے والے گورنروں کی منمانی پر لگام کس دی۔ ہندوستانی وفاقی ڈھانچے میں ایک بڑی پیش رفت اس وقت ہوئی جب سپریم کورٹ نے تمل ناڈو کے گورنر RN روی کے خلاف ریاستی حکومت کی عرضی پر فیصلہ سناتے ہوئے ایک تاریخی حکم صادر کیا۔ عدالت عظمیٰ نے نہ صرف گورنر کی جانب سے منظور شدہ قوانین کی تاخیر پر ناراضگی کا اظہار کیا، بلکہ تمام ریاستی گورنروں کو آئندہ کے لیے ایک واضح ہدایت بھی دی کہ اگر کسی بل سے اختلاف ہو تو وہ 3 ماہ کے اندر اسے واپس لوٹا دیں۔ تاخیر ناقابل قبول ہوگی۔ پس منظر کچھ یوں تھا کہ تمل ناڈو کی حکومت کی جانب سے منظور شدہ 10 بل گورنر کے پاس عرصہ دراز سے منظوری کے منتظر پڑے تھے، جن میں سے ایک بل تو جنوری 2020 سے زیر التوا تھا۔ یہ تمام قوانین تعلیم کے شعبے میں اصلاحات اور ریاستی حکومت کے اختیارات کو مضبوط کرنے سے متعلق تھے، مگر گورنر نے انہیں روکے رکھا، بظاہر کسی ٹھوس آئینی بنیاد کے بغیر۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں واضح کہا گیا کہ گورنر کا عہدہ عوامی مینڈیٹ کا متبادل نہیں بن سکتا۔ ریاستی حکومتیں عوام کے ووٹ سے منتخب ہوتی ہیں، جبکہ گورنر مرکز کی جانب سے نامزد ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا کام محض رسمی و آئینی ہونا چاہیے، نہ کہ اختیارات کا سیاسی استعمال۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جمہوریت کی عظیم فتح قرار دیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا، یہ فیصلہ عوامی مینڈیٹ اور وفاقی ڈھانچے کی روح کی جیت ہے۔ گورنر جیسے غیر منتخب نمائندے اگر عوامی خواہشات کی راہ میں حائل ہوں گے تو نہ صرف آئینی اقدار مجروح ہوں گی بلکہ جمہوری نظم بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہمیں خوشی ہے کہ عدلیہ نے ریاستوں کے اختیارات کی پاسبانی کا فریضہ ادا کیا۔ کیرلا کے وزیر اعلیٰ پنرائی وجائن، جو پہلے ہی گورنر عارف محمد خان کی مداخلتوں پر صدائے احتجاج بلند کر چکے ہیں، انہوں نے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا، عدالت کا یہ فیصلہ گورنروں کے ذریعے ریاستی حکومتوں کے آئینی اختیارات پر غیر اعلانیہ حملوں کا منہ توڑ جواب ہے۔
آئندہ کسی بھی گورنر کو یہ اختیار نہیں رہے گا کہ وہ مرکز کی خوشنودی کی خاطر ریاستوں کی قانون سازی کو یرغمال بنائیں۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے نہ صرف تمل ناڈو بلکہ کیرلا، پنجاب، مغربی بنگال اور تلنگانہ جیسے ریاستوں میں گورنروں کے ذریعے اختیار کی گئی مرکز نواز پالیسیوں پر بھی سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ گورنر اگر بلز کو غیر معینہ مدت تک روکے رکھیں گے تو یہ جمہوری اصولوں کے خلاف ہوگا۔ عدالت نے آئین کی شیخ 200 کی مبہم اصطلاح جلد از جلد کی تعبیر کو واضح کرتے ہوئے 3 ماہ کی مدت طے کر دی ہے، جو ایک خوش آئین آئینی وضاحت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا محض عدالتی فیصلے سے سیاسی ذہنیت بدلے گی؟ کیا گورنر صاحبان مرکز کے ایجنڈے سے بالا ہو کر ریاستوں کے آئینی اختیارات کا احترام کریں گے؟ کیا مرکز خود اپنی سیاسی چالاکیوں کو ترک کرے گا؟ یہ فیصلہ محض ایک قانونی ہدایت نہیں بلکہ وفاق کے تانے بانے کو سنوارنے کی ایک صحیح ہے۔ اگر اس کی روح پر عمل ہوا تو ہندوستانی جمہوریت کی جڑیں مزید گہری ہوں گی۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔